بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 26 مئی ہے سال 2022۔ شہباز حکومت ختم، اسٹیبلشمنٹ ہاتھ کر گئی ہے۔ مریم کے انکل نے بالآخر بڑا انکشاف کر دیا ہے۔ جاتے جاتے حکومت نے آج ایک دن میں 3 بڑے ڈاکے مارے ہیں۔ ان کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ رانا ثناء اللہ اور مریم کی خونی چال کو عمران خان اور پی ٹی آئی نے الٹ کر رکھ دیا ہے۔ اب تازہ ترین کیا اپ ڈیٹس ہیں اور آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کی سیاست کا کیا رخ ہوگا، اس پر ہم بات کریں گے۔ امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ تحریک انصاف نے جس طریقے سے دھرنے کا اختتام کیا ہے، یعنی دھرنے کا تو آغاز سے پہلے ہی اختتام ہوا ہے، لوگوں کو ایسی توقع نہیں تھی۔ پی ٹی آئی کے کئی ورکرز کنفیوز ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دھرنے کی تیاری کر کے آئے تھے، کوئی حکومت کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوا، کوئی اوپنلی ڈائیلاگ نہیں ہوا، لیکن اس کی وجہ سے عمران خان نے بغیر کچھ بتائے انہوں نے یہ دھرنا ختم کیا ہے۔ تو اس کے پیچھے مختلف سازشی تھیوریز پر بات ہو رہی ہے کہ پس پردہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے پائے ہیں اور نون لیگ کی حکومت کو فیز 7 دی ہے، جبکہ نون لیگ کا موقف یہ ہے کہ ہم نے اس حکومت کو فیز 7 بھی نہیں دی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جس طرح کا کردار ادا کیا ہے، یقینی طور پر یہ ایک انتہائی مثبت کردار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنا بھی خونی ٹولہ ہے وہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور 5 رکنی لارجر بینچ پر بڑی تنقید کر رہا ہے۔ مریم نواز اور رانا ثناء اللہ اس پورے معاملے کو ہیڈ کر رہے تھے۔ گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف ہمیں غیر حاضر نظر آئے، آصف زرداری ان کی بالکل موجودگی نہیں تھی، بلاول آلریڈی جو ہے وہ آپ کو علم ہے بیرون ملک دورے پر تھے، فضل الرحمان عمرے پر روانہ ہو چکے تھے، باقی اتحادی مکمل طور پر خاموش تھے، اور جو خون کی ہولی کھیلنے کا ایک مبینہ منصوبہ تھا اور رات گئے جس طرح انہوں نے لائسنس لینے کی کوشش کی، اپنے اٹارنی جنرل کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رابطہ کیا گیا کہ آج بھی ان کے حق میں رات کے وقت عدالت کھلے، تاکہ یہ آگ لگ رہی ہے، یہ اسلام آباد پر دعویٰ بول رہے ہیں اور سپریم کورٹ ان کو اوپنلی یہ کہے کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، تاکہ اس کے بعد وہ خونی کھیل کھیلیں جس کا الزام وہ کبھی سپریم کورٹ پر دیتے ہیں، کبھی اسٹیبلشمنٹ پر دیتے ہیں۔ چونکہ نون لیگ کا اور شریف خاندان کا یہ وتیرہ ہے، یہ سیاست نہیں کرتے، یہ مخالفین کے خلاف بدماشی کرتے ہیں۔ صالح ماڈل ٹاؤن اس کی ایک واضح مثال ہے۔ جس طریقے سے پورے ملک کو کنٹینر سے بند کیا گیا، آنسو گیس چیلنج، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، گرفتاریاں کی گئی۔ اب لوگوں کا مطالبہ کیا تھا؟ بھئی پرامن احتجاج سب شہریوں کا بنیادی حق ہے، یہ حق آئین پاکستان دیتا ہے، لیکن اس حق کو بھی پی ٹی آئی سے ہٹانے کی کوشش کی گئی اور میں حیران ہوا وہ نام نہاد دانشور، وہ کرپٹ خونی لبرل ٹولہ اور وہ جو صحافت کے لبادے کے اندر کچھ آنٹیاں اور کچھ مرد حضرات اس کے اندر ملوث تھے، وہ پی ٹی آئی پر تشدد کو جسٹیفائی کر رہے تھے۔ جب انسانوں کو کچلا جا رہا تھا، جب بچوں کو، خواتین پر حملے ہو رہے تھے، وہ اس کو باقاعدہ جسٹیفائی کرتے دکھائی دے رہے تھے، اور 2 درخت جو ہے ان کو آگ لگنے پر ان بیچاروں کے آنسو نکل رہے تھے، اور ابھی تک بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آنسو جو ہے ہمارے تھم نہیں رہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ وہ مزید چاہتے تھے کہ یہ حکومت خون بہائے، فائرنگ ہو، پھر فوج کو طلب کیا گیا رات گئے اور فوج کے ساتھ بھی اس کا تصادم ہو۔ تو جب یہ حالات دیکھتا ہے کوئی بھی لیڈر تو اس کی کچھ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو مریم نواز اور رانا ثناء اللہ مبینہ طور پر اس پورے معاملے کو دیکھ رہے تھے، اور اس ملک کی بے بسی کا حال دیکھیے کہ ایک مجرمہ مریم نواز اس پورے معاملے پر بریفنگ دے رہی ہے، وہ اور بات کر رہی ہے، اور دوسری طرف مریم اورنگزیب جو ہے وہ اور بات کرتی دکھائی دیتی ہے۔ اب یہاں پر ان کی چال تو الٹ گئی، لیکن آج جو واردات کی گئی ہے وہ بڑی عجیب ہے۔ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ پس پردہ معاملات نہیں ہوئے اور یہ حکومت بالکل نہیں جائے گی، شہباز شریف نے اگرچہ ایک تقریر بھی کی، انہوں نے کہا عمران خان میں نہیں جا رہا، یہ جو حکومت ہے، یہ جو ہاؤس ہے، یہ جو اتحادی ہے، یہ مل کر فیصلہ کریں گے کہ الیکشنز کب ہونے ہیں۔ پھر رات کو جب آئی ایم ایف نے اس حکومت کو، امپورٹڈ حکومت کو ایک واضح سرخ جھنڈی دکھائی،
تو اس کے بعد آلریڈی یہ کہہ چکے تھے کہ اگر IMF سے منظوری نہیں ہوتی، رانا ثناء اللہ کی سٹیٹمنٹ ہے، پھر ہم نے حکومت نہیں چلانی۔ اب یہ عمران خان کے اور PTI کے بھی مفاد میں تھا کہ اگر IMF سے باقاعدہ طور پر اس طرح کے جو مذاکرات ہیں ناکامی کے بعد یہ حکومت چلائیں گے بھی، اور یہ اگر وقت پر الیکشن نہیں بھی کرواتے اور جو پس پردہ کچھ یقین دہانیاں کروانے والے لوگ ہیں اگر وہ عمل درآمد نہیں بھی کروا پاتے تو اس کا مطلب ہے کہ جب 60-70 روپے یہ 1 لیٹر پر آئل پرائسز میں اضافہ کریں گے تو شوق سے کریں، عوام کا انہوں نے سامنا کرنا ہے، اور وہ آلریڈی PTI چونکہ اپوزیشن کے اندر ہے اور ان کو کوئی مسئلہ نہیں بننا۔ اب یہاں پر جو اصل ان کا مقصد تھا، جو اصل امپورٹڈ حکومت مسلط ہوئی اور جنہوں نے مسلط کیا وہ امریکی رجیم چینج کا حصہ تھا، ان کے اپنے مفادات تھے، اور اب جو ان کا اپنا اس کے اندر انٹرسٹ تھا، ایک تو نواز شریف، مریم اور ان سب کے کیسز کو شہباز شریف سے سمیت جو ہے وہ معافی دلوانا، دوسرا ان کا مقصد تھا کہ کسی طریقے سے EVM مشین اس کا بل ختم کیا جائے، اس کے ساتھ ہی وہ چاہتے تھے اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ ختم ہو، پھر نیب جو ہے اس کے بالکل جو دانت ہیں وہ کاٹ دینے ہیں تاکہ وہ آئندہ کسی قسم کا جو چبانے والا کام ہے وہ نہ کر سکے کسی بھی کرپٹ کو۔ آلریڈی انہوں کا کوئی احتساب کا اچھا ریکارڈ تو نہیں ہے کہ پاکستانیوں کو کوئی ایسا انہوں نے دے دیا ہو کہ جناب زرداری شریف مافیا جو ہے ان کے ناقابل تردید شواہد جو ہے انہوں نے پیش کی ہوں۔ کوئی نہ کوئی کمزوری نیب کی طرف سے ہوتی ہے اور نیب کا جو احتساب ہے وہ کمپرومائز ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ یہ تینوں بل آج قومی اسمبلی کے اندر پیش کیے گئے ہیں، اور اب یہ لگتا ہے اور واضح ہو گیا کہ یہ حکومت بھاگ رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں بھاگتے چور کی لنگوٹی۔ اب یہ PTI نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان چوروں سے جاتے جاتے کچھ معاملات عدالت میں لے جائیں اور یہ اس طریقے سے کباڑہ نہ کریں جو پچھلے 40-50 دنوں کے اندر اس ملک کو انہوں نے ایک معاشی بینکرپٹ کی طرف لے جانے کی پوری طرح کوشش کی ہوئی ہے۔ اب یہاں پر ایک تو EVM مشین میں آپ کو بتا چکا ہوں، اوورسیز پاکستانیوں کو ہم ووٹ کا حق دینا چاہتے ہیں، ان کی کچھ مخصوص نشستیں ہونی چاہیے، یہ آج پارلیمانی کمیٹی کو بل بھیج دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی نیب کا جو ریمانڈ کا اختیار ہے وہ 90 یوم سے کم کر کے 14 یوم کا رکھ دیا گیا ہے۔ اس میں کوئی زیادہ حرج نہیں ہے، انکوائری 6 مہینے کے اندر مکمل ہونی چاہیے، لیکن یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اس کو دیکھنا یہ ہے کہ نیب کا جو ادارہ ہے اس کو پھر اتنا سٹرینتھن بھی کرنا ہے، اتنی ان کی احتساب عدالتوں کی تعداد بڑھانی ہے، جیسے سپریم کورٹ آف پاکستان فیصلہ کر چکی ہے، تو احتساب کا یہ تو خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، تو جاتے جاتے 3 ڈاکے انہوں نے آج مار لیے ہیں تاکہ اگلے الیکشن کے اندر دھاندلی ہو۔ اوورسیز پاکستانیوں میں 90% عمران خان کی حمایتی ہیں، وہ ووٹ نہ دے سکے تاکہ دوبارہ عمران خان کا راستہ روکا جائے، تو دھاندلی کا جو راستہ ہے پرانے طریقے پر، یعنی یہ وہ لوگ ہیں اس کو نام دیتے ہیں انتخابی اصلاحات کا، پھر یہ دھاندلی کا رونا روتے ہیں۔ RTS کے بیٹھنے کا پورے 3.5-4 سال سے یہ شکوہ کر رہے ہیں، اور شفاف الیکشن کے حوالے سے ان کے پاس کوئی ایک بھی پلان نہیں ہے۔ اب مزید انہوں نے ڈاکے کون سے مارنے ہیں؟ ایک جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ راجہ ریاض کو بنایا گیا، اور میں اس معاملے کے اندر جو PTI کی لیڈرشپ ہے اس کی بڑی کمزوری دیکھ رہا ہوں۔ لیگل جو ٹیم ہے، ایک بندہ جو PTI کے ٹکٹ پر الیکشن جیتا وہ اب بھگوڑا ہو چکا ہے، تو اس کو وہاں سے آپ نے اٹھانا ہے کہ بھئی یہ ہمارا نمائندہ ہی نہیں ہے، تو آپ اس کو کیوں لیڈر آف اپوزیشن بنا کے اب آپ چیئرمین نیب کا تقرر کروائیں گے؟ پھر الیکشن کمیشن کے 2 ممبران جو ہے ان کا تقرر تقریباً ہو چکا ہے، تو یہ جو ڈاکے ہیں یہ آگے فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف لے جاتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ تو اتنی بڑی ایک جد و جہد کے بعد بھی اگر آگے جا کر الیکشن جو ہے اس کے اندر عمران خان کے خلاف دھاندلی ہونی ہے اور انہوں نے پھر بھی احتجاج کرنا ہے، چونکہ جن قوتوں نے ان کو نکالا ہے وہ قطعی طور پر وہ ان کو دوبارہ آنے نہیں دیں گی۔ عوام جو ہے اس نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ مریم کے ایک بڑے پیارے انکل ہیں اور صحافت کے اندر ان کا بڑا نام ہے، اور ویسے تو رضوان احمد غلزئی جو ہے وہ ایک اور دعویٰ کرتے ہیں، یہ ایکسپریس نیوز کے رپورٹر ہیں اور بڑے ان کو مانا جاتا ہے اپنی فیلڈ کے اندر۔ یہ کہتے ہیں دونوں فریقین کی جائز ضد مان لی گئی، اسمبلیاں جلد تحلیل ہوں گی اور انتخابات اکتوبر میں متوقع ہیں۔ 2 بڑے اداروں نے
किरदार अदा करके मौजूदा सियासी बहरान का हल निकाल लिया। अब सब इलेक्शन की तैयारी करें, दुआ करें इस बार जिसको कौम चाहे वही हुक्मरान हो। यानी ये भी खदशे का इजहार कर रहे हैं कि कहीं धांधली जो है वो ना हो। अब नजम सेठी, आपको इल्म है, नून लीग जब नजम सेठी इस पूरे सियासी मामले पर गुफ्तगू कर रहा होता है तो इसका मतलब यही होता है कि नवाज शरीफ गुफ्तगू कर रहा है। उसकी वजह यह है कि वो हाउस ऑफ शरीफ के बड़े करीब हैं, नवाज शरीफ के ये भाई हैं, मरियम के अंकल हैं, और उन्होंने कहा है कि ये एस्टेब्लिशमेंट इस पूरे मामले के अंदर जो है वो गेम कर गई। एस्टेब्लिशमेंट जब हम वसी तनादर के अंदर इस्तेमाल नहीं करते, आजकल पाकिस्तान में जनरल बाजवा, आर्मी चीफ, DGI, ये इसी माने के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब वो कहते हैं जो गुज़श्ता शब भी उन्होंने ये प्रोग्राम किया अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर, और आज सुबह ऐलान किया इमरान खान साहब ने, और कल से ये बातें हो रही थी कि बैक डोर कुछ राब्ते जारी हैं और इमरान खान इसके बावजूद इस्लामाबाद आ रहे हैं ताकि मजीद जो है वो यकीन दहानियां हो सकें। अब यहां वो कह रहे हैं कि अगले 3 से, नजम सेठी कहता है अगले 3 से 5 दिन में नून लीग को मौका दिया जाएगा। ये पहले उन्होंने बात की और ऐसा ही हुआ। ये देखिए, वो कहते हैं अगले 3 से 5 दिन में नून लीग को मौका दिया जाएगा कि कम बेइज्जती के साथ अभी चले जाएं या ज्यादा बेइज्जती के बाद जाना है। नून लीग सबसे बड़ी लूजर है। ये अपना उनका जाती अंकल कह रहा है कि सबसे ज्यादा लूज किया है इस पूरे मामले के अंदर, जो इख्तियार के लालच में और अपने जो केसेस हैं उनको खत्म करने के लालच के अंदर लूज किया है नून लीग ने। इनके लिए इतने ट्रैप सेट हुए हैं कि इन्हें समझ ही नहीं आ रही कि उनके साथ हुआ क्या है। यानी एस्टेब्लिशमेंट ने ट्रैप के अंदर उनको ले आई है नून लीग को, और नून लीग ने लूज किया है। आगे वो कहते हैं नून लीग समझती थी कि इलेक्शन अगले साल होंगे। अब अगले 5 दिन के बाद आपको पता चल जाएगा कि इलेक्शन कब होंगे। मैं गारंटी कर रहा हूं, ये नजम सेठी कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। वो कह रहा है अगले 5 दिन में के बाद आपको पता चल जाएगा कि इलेक्शन कब होंगे। मैं गारंटी कर रहा हूं कि अगले साल नहीं होंगे बल्कि इसी साल होंगे। यानी नून लीग को अब असम्बलियां तहलील करके घर जाना पड़ेगा, वगरना वो खींच लेंगे हुकूमत और खुद ही गिर जाएगी। यानी 1-2 सीटों पर ये हुकूमत खड़ी है और वो 2 बंदे हट गए तो हुकूमत गई। वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा करके कि वो अगर नून लीग इज्जत से नहीं जाएगी तो फिर वो नीचे से खींच लेंगे और बिल आखिर इनको घर जाना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा इंकशाफ है नजम सेठी का कि इनके साथ हाथ हो गया है, इन्होंने लूज किया है। अब चूंकि इन्होंने यही कहना है कि जनाब ये इनकलाब फेल हो गया है, ये इमरान खान के साथ बंदे ही को नहीं निकला, ये 200 बंदा था, ये 5000 बंदा था, भाई 25,000 शेल आपने फेंका है तो वो क्या आप 200 बंदे के लिए फेंकते रहे? तो ये बातें फजूल है, पूरा मुल्क बंद हुआ है, यही एहतजाज है। लेकिन पाकिस्तान की जो मईशत है वो इसकी यकीनन मुतहम्मल नहीं हो सकती। इदारों ने जहां तक किरदार अदा किया, देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर नून लीग अगर मुकर जाती है तो फिर भी उनके लिए आगे कुआं पीछे खाई, उन्होंने गिरना है। इमरान खान के लिए मजीद खोने के लिए कुछ नहीं है। और पाकिस्तान का अल्लाह ताला भला करे और हमारे इदारे जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के अंदर रुकावट ना बने। कहीं ऐसा ना हो कि नून लीग का ट्रैप समझते समझते इमरान खान के लिए जो ट्रैप है वो बनाया जा रहा हो। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।